آگے اعلی حضرت نصوص حسر، نس، نون سواد نس، قرآن حدیث کے الفاظ، ان کے خاص معنی. وہ کہتے ہیں جن آیات اور احادیث میں ارشاد ہوا کہ علم غیب خاصہ خدا تعالی ہے، جن آیتوں میں اور حدیثوں میں یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی شان ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ بالکل سچ، بالکل. ہمیں ان آیتوں حدیثوں پہ کوئی اعتراض نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں دیا، اور اللہ فرما رہا ہے اللہ اپنے جس کو پسندیدہ رسول کو چاہے عطا فرمائے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بغیر اللہ کے دیے کسی کو علم ہے. میرے نبی کو علم ہے تو اللہ کے دے. اب اعلی حضرت خود لکھتے ہیں علم باعتبار منشا دو قسم کا ہے، ذاتی کہ اپنی ذات سے بے عطائے غیر ہو، ذاتی کا مطلب کسی کا دیا ہوا نہ، اور عطائی کہ اللہ کا دیا ہوا ہو، عطیہ. اور با اعتبار متعلق بھی دو قسم ہے، علم مطلق یعنی محیط، حقیقی، تفصیلی، فعلی، فراوانی کہ جمی معلومات الہیہ عز و جل کو، جن میں غیر متناہی معلومات کے سلاسل وہ بھی غیر متناہیہ سب کو شامل، فردن فردن تفصیلا مستغرق ہو. اور علم اور مطلق علم یعنی جاننا اگرچہ محیط با احاطہ حقیقیہ نہ ہو. تم پہلے یہ عبارتیں تو سمجھنے کے قابل بن جاؤ، پھر نبی کے علم پہ اعتراض کر لینا. یہ 14ویں صدی میں میرے اعلی حضرت لکھ رہے ہیں. کیا مطلب؟ محیط حقیقی سب کچھ گھیرے میں ہو، سب کچھ جس طرح اللہ جانتا ہے ہم وہ کسی اور کے لیے مانتے نہیں. جس طرح اللہ خود سے جانتا ہے وہ ہم کسی اور کے لیے مانتے نہیں. اللہ تعالی نے جس کو جتنا دیا اتنا مانتے. اللہ کے علم کے برابر کیا، اللہ کے علم کا کروڑواں حصہ بھی پورا مانتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی عطا فرما رہا ہے. اب وہ کتنا ہے؟ وہ مخلوق میں سب سے زیادہ ہے. مخلوق میں اونچی کہیے، ایک بار پھر کہیے، جھگڑا ختم. جتنا میرے نبی پاک جانتے ہیں مخلوق میں اور کوئی اتنا جانتا. اور کس کے بتانے سے جانتے ہیں؟ اللہ کا. جھگڑا ختم، بحث کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے کب کہا وہ خود سے جانتے ہیں؟ اور ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا علم سارے کا سارا جتنا اللہ کو ہے اتنا نبی جانتے ہیں؟ کب کہا ہم نے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق میں اللہ تعالی نے سب سے زیادہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں بخاری شریف میں، آپ سن چکے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور نے کھڑے ہونے سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا کچھ نہیں چھوڑا، سب بیان کر دیا. اب صحابی کہہ رہے ہیں حضور نے سب بیان کر دیا، اور آج کا بندہ کہے کہ نہیں جانتے تھے، تو اس کی مانے یا صحابی کی مانے؟
جو سن رہے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ ہوا میں اڑنے والا پرندہ حضور نے ان کی بھی خبر دی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے سب کچھ بتا دیا، جس نے یاد رکھا، جس نے بلا دیا اس نے بلا۔ اب سنیں، مطلق علم غیب کا انکار کہ نبی اللہ کی عطا سے غیب کا علم نہیں جانتے، یہ کوئی کہے، انکار کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی یہ کہے کہ نبی کیا جانے، نبی کو کیا خبر، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اللہ ہی جانتا ہے، نبی کو کیا خبر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا انکار کرنے والا نبی کو نبی مانتا، نبی تو کہتے ہی غیب کی خبریں دینے والے، تو پھر نبی نہیں مانتا تو پھر وہ مسلمان کیسا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے، صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا ایک شخص آئے گا تمہیں شیطان کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ابھی وہ بندہ آیا نہیں، اس نے آ کے دیکھا نہیں، کن نظروں سے دیکھے گا؟ نبی کو خبر ہے، نبی کو خبر۔ فرمایا وہ آئے تو اس سے بات نہ کرنا۔ کچھ دیر کے بعد ایک کنجی آنکھیں جانتے ہیں، رنگین ہوتی ہیں، تھوڑی سی نیلی یا فیروزی، کنجی آنکھ کہتے ہیں ان کو۔ ایک شخص آیا اور سامنے سے گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا، فرمایا تو اور تیرے ساتھی کس بات پر میری شان میں گستاخی کے لفظ بولتے ہیں؟ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے ہو تو میری شان میں گستاخی کے لفظ بولتے ہو۔ وہ بندہ گیا اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے آیا، سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم نے آپ کی کوئی گستاخی نہیں کی ہے، ہم نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ قسم کھا رہے ہیں اور نبی ان کو بتا رہے ہیں تم نے یہ باتیں نہیں کی۔ کون سناتا ہے نبی کو؟ کون دکھاتا ہے؟ اللہ۔ تو نبی کی شان میں بے ادبی کا لفظ کلمہ کفر ہے۔ انہوں نے گستاخی کی، جو گستاخی کرے وہ مسلمان رہتا نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا، چونکہ اعلی حضرت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پھر آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن اخطب انصاری وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد حضور منبر پر رونق افروز ہوئے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، پھر ظہر پڑھائی، پھر منبر پر رونق افروز ہوئے، عصر ہو گئی، پھر منبر پر رونق افروز ہوئے، مغرب ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر مغرب تک قیامت تک ہونے والی چیزوں کا اجمالی طور پر ہمیں بیان سنایا، خبریں دی۔ اجمالی کا مطلب مختصر طور پر۔ اب
ہم میں وہی زیادہ جانتا ہے جس نے اس کو یاد رکھا۔ صبح سے شام تک حضور قیامت تک ہونے والی باتیں بتا رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں حضور بتا رہے، اور آج کوئی کہے کہ نہیں جانتے تھے، تو بتائیے پھر ان کی بات سنی جائے گی اونچی؟ اور یہ حدیث بھی آپ کو میں سنا چکا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان تشریف فرما ہو کر ابتدا سے دنیا کی ابتدا سے جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں میں دوزخ کے اندر جانے تک کا حال بتا دیا۔ جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ تو ہم یہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے حبیب کو عطا فرمانے والا، اور حبیب اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے، سب کچھ جاننے والے، کوئی شبہ نہیں۔ حضرت حذیفہ نبی پاک کے رازدان، صاحب السر، نبی کے رازدان ان کا لقب ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں قیامت تک ہونے والے واقعات کو لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے میرے علاوہ کسی کو نہیں بتائے، بلکہ بات یہ کہ حضور نے جب بھی بتائے میں اس وقت حضور کے پاس موجود تھا۔ اندازہ کریں۔